آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تھا اب تک کوئی ابتدائی تحقیقات ہو گئی ہوں، بلکہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی تک جس صوبے میں یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں کا جو انتظامی سربراہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس طرح کھل کے سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ ان کو چاہیے کہ وہ قوم کے سامنے رکھے کہ ان کے پاس کیا خبر ہے، کیونکہ اس وقت جو مبہم گفتگو کر کے اشارے کر کے گفتگو کر کے الزام لگا کے جو ماحول بن رہا ہے یہ بدقسمتی سے کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی نے طاقت میں رہی تب یا کمزور ہوئی تب، بھٹو شہید کا دور تھا، بی بی شہید کا دور تھا، یاسف زرداری صاحب کا دور تھا، ہم نے ہر دور میں سب قوتوں کو اکٹھا کر کے قانون سازی کی ہے، اتفاق رائے کرنے کی کوشش کی ہے، آئین سازی بھی اتفاق رائے سے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اتفاق رائے سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ جس ڈاکومنٹ پہ ساری جماعتوں نے دستخط کیے ہوتے ہیں پھر اس کو ڈسون نہیں کیا جا سکتا، پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت ضرورت ثمر کی ہے، اس واقعے کی تحقیقات ہوں، پراپر ہوں، جے آئی ٹی بنے، مکمل طور پہ ہماری طرف سے تعاون ہوگا۔ لیکن اس وقت میں پھر خان صاحب سے کہوں گا، آپ احتجاج کر رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے، احتجاج چھوٹا ہے بڑا ہے اس پہ ہماری بحث نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس احتجاج کو احتجاج کی صورت میں رہنے دیں۔ یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ویجیلانٹے جسٹس، ویجیلانٹے جسٹس، یعنی جب عوام اپنے ہاتھ میں یا چند لوگ یا گروہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں، خود انصاف کی فراہمی پہ چل پڑتے ہیں، جس کا ایک شاخسانہ کل کا واقعہ تھا کہ اس نوجوان نے یہ حرکت کی، اور اس کے بعد آج جو مختلف جگہوں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ بھی اسی کے شاخسانے ہیں کہ جب ملزم پکڑا گیا ہے اس سے تحقیق تفتیش ہوگی، وہ کیفر کردار کو پہنچے گا، اور وہ اسی جماعت کی حکومت کے پاس ہے جس کے سربراہ اور جس کے موب پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیوں؟ پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر صرف اتنا کہ اس کی تحقیقات آنے دینی چاہیے، پھر الزام لگائیے، اور اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو اس کے سبسٹینشیٹ کریے، فوراً عوام کے سامنے رکھیے، ورنہ یہ یاد رکھیے جہاں پہ عوام، یہی لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے منع کرتے ہیں۔ کل وہاں پہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ کل وزیر آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں ہو آپ بھی بدلہ لو، یہ سنا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے آگ لگتی ہے تو پھر بستیاں جلتی ہیں، پھر گھر نہیں جلتے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں بچ جائے اور فلاں اس کا شکار ہو جائے۔ آج پاکستان میں عدم برداشت کی جو کیفیت ہے یہ اسی کا بات کا شاخسانہ ہے کہ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، آج کسی کا نام محفوظ نہیں ہے، آج کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم آج بھی کہیں گے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہوں، گناہگار جو بھی ہے، جس قسم کا بھی ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن ڈیموکریسی ڈیڈ لاک کا نام نہیں ہے، ڈیموکریسی ڈائیلاگ کا نام ہے۔ آپ نے جتنا تلخ ماحول کریٹ کیا ہے اس کے جواب میں پھر تلخی آنی ہے۔ آپ نے جس طرح پہلے جلسے جلوسوں میں تقریریں کی ہیں اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی کچھ دوستوں نے، انہوں نے لوگوں کو بھی تو حوصلہ دینا تھا، انہوں نے یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں اپنی فورسز لے کے بیٹھا ہوں، میں اس شہر کی حفاظت کروں گا اور کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تلخی کا جواب پھر آہستہ آہستہ تلخی میں آتا ہے۔ اسی طرح کل اس واقعے کے بعد جو الزامات لگے اس کے جواب میں آج پھر نئی باتیں آئیں، آج حکومت کی طرف سے بھی آئیں گی، آپ کسی کو الج کریں گے وہ بھی آپ پہ سوال اٹھائیں گے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو روکنا چاہیے، یہ عمل درست نہیں ہو رہا، اس کو روکنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اس پہ بہت۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، سیاسی اختلافات کو سیاسی نفرت تک لے کر نہیں جانا چاہیے، صبر سے اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔